ہم آپ کا شکر گزار ہوں. پورا ملک وزیر اعظم صاحب آپ سے کافی امیدیں رکھتے ہیں اور خاص طور پہ اس صوبے کے عوام آپ سے بہت امیدیں رکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس صوبے کے جو دو بڑے سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان، ہم نے تقریباً آپ کو اس صوبے کا جو 100% یا 99.9% جو اسمبلی میں ہمارا نمائندگی ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ کے بجٹس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو عدم اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں. اور میرا خیال میں پورا ملک میں اگر ایک صوبہ ہے جہاں آپ کا اس قسم کا سپر میجورٹی ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے. اگر میں غلط نہ ہوا تو کراچی کے جو نیشنل اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، دونوں آپ کے ساتھ موجود ہے. دونوں آپ کو وزیر اعظم کے ووٹ سے لے کے بجٹ اور عدم اعتماد کے ووٹ میں آپ کے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا صوبہ اور خاص طور پہ ہمارا جو دارالحکومت ہے، ہم آپ سے ایسے امیدیں رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارا وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارا وزیر اعظم ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ ہی ہمارا مسائل کا حل نکالیں گے. ہم سب مل کے پورا ملک کا مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، مگر جس دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کام کر رہے ہو، آپ کا جو ورک ایتھک ہے اور جس طریقے سے آپ اپنا حکومت کی ذمہ داریاں کو توجہ دیتے ہو، میرا خیال میں یہ خاص طور پہ جو پچھلے 3-4 سال گزرے ہیں، زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے اور وہ نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. جہاں تک K4 کا منصوبہ ہے PM صاحب، پانی ہمارا بنیادی حق ہے، ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ ریاست پاکستان اپنے عوام کو یہ بنیادی حق دلوانے میں بھی اتنا کامیاب نہیں رہا ہے. ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کو ایک بنیادی حق تسلیم کریں اور پورا ملک کوشش کرے کہ اس بنیادی حق کو ہم عام شہری تک پہنچائیں. K4 کا منصوبہ مجھے یاد ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھا، اس زمانے میں مجھے اس پہ بریفنگ دیا گیا. قائم علی شاہ صاحب پھر وزیر اعلیٰ بنا، اس زمانے میں بھی اس K4 کا بریفنگ مجھے دیا گیا. مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنا، مجھے K4 کا بریفنگ دیا گیا، اور آج بھی میں خوش ہوں کہ ایک بار پھر ہم K4 کے اختتام پہ موجود ہیں. اور یہ ایک چھوٹا اگزامپل ہے کہ کس طریقے سے یہ شہر اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے حق آپ کی مدد کے ساتھ لیتے آ رہے ہیں. مجھے بتایا جا رہا تھا شاہ صاحب آپ نے تو K4 کی بات کی، میرا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ K5 کی بات کی، میرا آپ سے ریکویسٹ ہے K4 مکمل کریں، پھر آپ K5 K6 K7 K8 کی بات کریں. K3 کا K4 کا 3 کمپوننٹس ہیں، 3 کمپوننٹس ہے K4 کا، اور ان 3 کمپوننٹس میں سے ایک کمپوننٹ پہ 20 سال سے کام چلتا آ رہا ہے. کراچی کو شباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب. کراچی ایک ایسا شہر ہے PM صاحب کہ یہ شہر اس ملک کی کوہ نور ہے. جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ اگر ہم توجہ دیں اس ایک شہر کو
اس طریقے سے ہم توجہ دیں تو ہم IMF کو بھول سکتے ہیں، اپنے تمام مسئلے کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنا قوم کو ان کے پیروں پہ کھڑے کر سکتے ہیں۔ مگر میں بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے ہمیں پانی کا حق دلوانا پڑے گا، اور جہاں امید ہے کہ K4 کا منصوبہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ٹائم پہ مکمل ہوگا، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جب آپ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت ہم نے آپ سے بھی ریکویسٹ کیا تھا، اور جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو ہم ان سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ اب مستقبل میں ڈی سیلینیشن کا نظام ہمیں پاکستان میں لے آنا پڑے گا۔ بلوچستان کے عوام، سندھ کے عوام اس منصوبہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور آپ کا باقی جو واٹر ریسورسز ہے ان پہ پریشر کم ہو سکتا ہے، اور صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اس میں مل کے کام کر سکتے ہیں۔ میرا پریفرنس یہ ہوگا، اس لیے ہمارا ایکسپیرینس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اتنا اچھا کیا ہے کہ میرا تو تجویز یہ ہوگا کہ خاص طور پہ کراچی جیسے شہر کے لیے ہم اگر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کر لیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اگر ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کا منصوبہ پہ کام کریں تو شاید ہم جو پانی کا مسئلہ ہے، جو بہت ہی ہم اب پورا اس شہر میں جہاں سے آپ منتخب ہو، آپ ڈیفنس کا پوش علاقے سے منتخب ہو یا آپ سینٹرل کراچی سے منتخب ہو، ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پانی دو۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں، وزیر اعظم صاحب، میں ٹینکر سے پانی لیتا ہوں، خریدتا ہوں، تو یہ اب انشاءاللہ تعالی، اور یہ مسئلے اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے تو شاید ہم ان کا حل نہیں نکال سکتے، مگر اس لیے ہمارے پاس اتنا زیادہ امید ہے کہ ہم سب ایک ہے، وفاق ایک پیج پہ ہے، صوبہ ایک پیج پہ ہے، بلدیاتی نظام ایک پیج پہ ہے، تو امید یہ ہے کہ جب ہم سب ایک پیج پہ ہے اور پورا ملک ایک پیج پہ ہے تو ہم سب مل کر کراچی کو اور ہر شہری کو اپنا پانی کا حق پہنچا سکتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، ہمارا 1 سال پہلے اس ملک نے ایک ایسا قدرتی آفت کا سامنا کیا جس کو آپ کو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملے گا۔ اس ملک کا 1/3 سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا، 7 میں سے 1 پاکستانی اس سیلاب سے، اس مانسون سے متاثر تھے، اور ان کا اثرات صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا پہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب ایک ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، جنوبی پنجاب کو، پختونخوا کو ایک بار پھر کھڑا کرنا پڑے گا۔ جتنا تباہی ہوا ہے، میرا خیال میں کسی کو اسلام آباد میں بیٹھا ہوئے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا تباہی ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا مشکلات کا سامنا کرنا ہے سیلاب متاثر علاقوں سے۔ کچھ ایسے سیلاب متاثر علاقے ہیں جو CNN پہ چلے، ہمارا میڈیا پہ چلے، اس لیے کہ وہ تو مکمل طور پہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ادھر نقصان تو تھا، میں ابھی گنوا بھی دوں گا کہ کیا کیا نقصان ہوا، مگر ہمارا میٹروپولسز میں بھی نقصان ہوا۔ اس دفعہ تو سیلاب ہوا تو جو میٹروپولسز میں مانسون کا نقصان ہوتا رہتا ہے اس پہ اتنا توجہ نہیں دیا گیا، مگر ایکچولی کراچی کا انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا اس مانسون میں۔ ہمارا
پورا ملک کی فگرز میرے پاس نہیں ہوگا، وہ تو احسن اقبال صاحب کے پاس ہوگا، مگر پی ایم صاحب میں آپ کو ایک اسٹانشنگ فگر بتا دوں کہ اس صوبہ کا جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے، ہمارا 52% of our educational infrastructure was damaged during the last year's floods. مطلب جو ایک سال سے لے کے اب تک وہ بچے یا ٹوٹے پھوٹے سکولز میں پڑھ رہے ہیں یا they're continuing the education under the open sky. And in those 52% of our educational institutional buildings, 47% of the population of Sindh goes to school, of school-going children. Education بھی ان کا بنیادی حق ہے. ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے تعلیم کے جو ضروریات ہے وہ پورا کیا جائے. ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ پہلے سے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جو ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ کا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جس کا مدد ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی مل رہا ہے، کہ پی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ہمیں صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت سے مدد دلوائے گا اس منصوبہ کے لیے. اور یہ صرف ممکن ہوگا کہ ہم یہ کام پورا کریں اگر ہم وفاق کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. ابھی بھی ہمارا جو ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت ہی آہستہ چل رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سال سے اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر رہے ہیں، وہ کتنے تنگ آ گئے ہوں گے، وہ کتنے پریشان ہوں گے. اس میں بھی آپ کی تھوڑا مدد کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارا ہاؤسنگ منصوبہ کو بھی، ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن منصوبہ میں بھی تھوڑا پنجاب سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو، شہباز سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو بھی مکمل کر سکیں ایک ہائی پرائیورٹی پہ. ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ہمارا زراعت کو شعبے کو سپورٹ کیا آفٹر دی کیٹاسٹرفی آف دا فلڈز. منظور وسان صاحب نے جب ویٹ سپورٹ پرائس کا اعلان کیا اور اس کے بعد سارے صوبے نے تقریباً وہی پرائس کا اعلان کیا، تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم نے ایک بمپر کراپ پیدا کیا جو نہ صرف ہمارا کسان کو فائدہ پہنچایا مگر دار صاحب کو بھی خوشخبری ہمارا کسانوں نے دلوایا تھا. تو یہ اس سے تو نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ پورا معیشت کو فائدہ دلواتے ہیں. اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کہ 3-4 سال کے بعد آخرکار کوئی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں توجہ دے رہے ہیں. اور آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اگر اپنا چھوٹا ایک ایسا ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں جو یہاں صوبہ سندھ میں بھی آئیں اور یہاں کے عوام کے ساتھ تعاون کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ہم کچھ جو مسائل ہے ان کا حل نکال سکیں. ہم بہت شکر گزار ہیں وابڈا کے کہ یہ K4 پہ کام کر رہے ہیں. مگر وزیر اعظم صاحب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس صوبہ میں اور شاید دوسرے صوبے میں بھی ایسے ہیں کہ اگر ایک ادارہ سب سے ان پاپولر ادارہ ہے عوام میں، وہ افسوس کے ساتھ ہمارا وابڈا کا ادارہ ہے. اور آپ کو اب میرے سامنے میرے ایم پی ایز ہیں، میرے ایم این ایز ہیں، ہم اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے اور وابڈا کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے. تو آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ خوشی شاہ صاحب بھی ہے اور دستگیر صاحب اگر آ سکے اور ہمارا کچھ مسائل کو ایڈریس کر سکے تو ہمیں آسان ہوگا کہ ہم پھر اپنے عوام کو جواب دے سکے. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہے وزیر اعظم صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ آپ
کراچی آتے رہیں، اسی طریقے آپ آتے رہیں. ہم آپ کو اس صوبہ کا ہر ضلع کا دورہ کروانا چاہتے ہیں. میں آپ کو کنجر جھیل دکھانا چاہ رہا ہے جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے. آپ شاید شیرازی صاحب کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا. پچھلے الیکشن سے پہلے ان کے جو خاندان ہیں، ان کے بھائیوں کو کڈنیپ کیا گیا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹس ہیں وہ یہ نہ لیں. مگر اس دباؤ کے باوجود وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور میں سمجھتا ہوں خاص طور آج کل جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ویسے پہلے سے پتہ تھا کہ ان کا گرمی میں خرابی ہوتا تھا، مگر اب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور جب یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا بھی شرجیل میمن صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہے سر، اس کو بھی سندھ ہائی کورٹ سے رینجرز نے گرفتار کروایا تھا. اور شرجیل میمن صاحب نے 1-2 سال جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جیل کو گزارا کیا تھا. اس وقت جناب اسپیکر ہمیں تو گڈ ٹو سی یو تو کہنے آتے تھے چیف جسٹسز، مگر وہ جیل پہنچ کے اپنے کمرے کی تلاشی کرتے ہوئے گڈ ٹو سی یو کرتے تھے. یہ دن بھی وزیر اعظم صاحب ہم نے دیکھے ہیں. اگر میں اس کمرہ میں ایک کرتے ہوتے جاؤں تو کافی زیادہ لوگ موجود ہیں جو مشکلات کا برداشت کرتے ہوئے. خاص طور میرے ایم کیو ایم کے جو بھی دوست یہاں موجود ہیں، جس طریقے سے اور جس انداز سے، اس لیے کہ انہوں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہا اور جمہوری جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہا، اور اس کٹ پتلی کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. اس لیے ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کا ملک کا تباہی کیا، ان کا اپنا شہر کا تباہی بھی کر دے گا اگر ان کو زبردستی ادھر پہنچانے کے لیے بھی جو دن ان کو دیکھنے پڑے. ہم تو نہیں چاہتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا مخالف بھی یہ دن دیکھے. کسی کو بھی اس قسم کا دن نہیں دیکھنا چاہیے. مگر جو مئی 9 کے واقعات تھے وزیر اعظم صاحب، آپ گواہ ہو، ہم 1 سال حکومت میں ساتھ رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے چاہے وہ جب کانسٹیٹیوشن تروایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، تو وزیر اعظم صاحب ہم نے ان کے خلاف تو کیسز نہیں لے کر آئے. ایسے تاثر ہم نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ ہم سیاسی انتقام کر رہے ہیں. جب مئی 25 کو پچھلے سال یہ لانگ مارچ، ہتھیار اٹھا کے لانگ مارچ پہ چل رہے تھے اسلام آباد، آپ کا اسلام آباد شہر کو جلا دیا تھا. ہم کچھ نہیں کر دی، ہم نے کچھ نہیں کیا. لوگ کہیں گے کہ ہم سیاسی انتقام کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ تو کب سے ان کو بین کر سکتے تھے. فورن فنڈنگ کیس کا تو فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آج بھی اختیار ہے. مگر ہم نے یہ نہیں کیا، اس لیے ہم نے برا رویہ نہیں ڈالنا تھا. ہم نے یہ امپریشن نہیں دینا تھا کہ ہم سیاسی انتقام میں ملوث ہے. یہ القادر ٹرسٹ کیس جب کابینہ کے سامنے آ گیا تھا تو کابینٹ could not reach consensus to pass it. We didn't want to go down the path of political victimization. یہ مارچ میں جب اس کو 5 پولیس آفیسرز گئے تھے زمان پاک گرفتار کرنے کے لیے کہ ایک اریسٹ وارنٹ ایک عدالت نے آپ کے لیے جاری کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ بار بار آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں آتے ہو. تو اس کا جواب میں اس شخص نے زمان پاک کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا. مولوٹوف کاکٹیلز اور پولیس پہ حملہ کر رہا تھا، تب بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو مئی 9 کا انسیڈنٹس ہوئے تھے، اگر یہ سازش 9/0 میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا. اگر یہ سازش بلاول ہاؤس میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا. وزیر اعظم صاحب اگر یہ سازش رائے ونڈ میں
پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا. میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے، حکومت میں رہتے ہوئے، ایک MNA ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہوئے میں بے بس تھا، میں اس کو باہر نہیں نکال سکتا تھا. جناب وزیر اعظم، اب تاریخ یہ ریکارڈ کر دے گا کہ کیا ایک پاکستان ہے یا دو پاکستان ہے. یہ اب تاریخ ثابت کرے گا، یہ تاریخ ثابت کرے گا کہ کیا ہم یہ بھی برداشت کریں گے کہ جو قائد اعظم کا تحفہ تھا جناح ہاؤس لاہور میں، اس پہ بھی حملہ ہو اور ہم خاموش رہے. کیا ہم یہ برداشت کریں گے کہ یادگار شہداء کو جلایا جائے اور ہم خاموش تھے؟ کیا ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہمارا ملٹری انسٹالیشنز جس میں آج تک بھارت کا لوگ نہ آ سکے، ان پہ جس طریقے سے حملے کیے گئے، ہم اس کو بھی اگر بھول جائیں تو وزیر اعظم صاحب یہ ملک چلانا مشکل نہیں، ناممکن ہوگا. We have to establish the writ of the state of Pakistan and absolutely اس لیے کہ ہمارا PDM کا حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جمہوری جماعتوں کا حکومت ہے. ہم پہ ایک زیادہ ذمہ داری ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرتے ہوئے ہم اپنا جمہوری آئیڈیلز کو، جمہوری نظام کو اور چیکس اینڈ بیلنسز کا بھی تحفظ کریں. PM صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، خاص طور پہ کراچی کے عوام آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ ہمیں اپنا پانی کے حق دلوا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم مل کے کام کرتے رہیں گے تو پورا پاکستان کے مسائل حل کریں گے. تھینک یو. انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی رہا، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.